السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام میرے چاند تارو۔ دادی جان اب جلدی سے ہمیں پانچویں امام کے بارے میں بتائیے۔ جی بیٹا میں ابھی بتاتی ہوں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ پچھلے معصومین کے بارے میں جو تم لوگوں نے سنا اس سے تم لوگوں نے کیا سبق حاصل کیا؟ دادی جان مجھے یاد ہے ہمارے چوتھے امام سجاد نے اتنے سخت حالات میں بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنا، ظالموں سے نہ ڈرنا، امام مظلوم علیہ السلام کے مصائب پڑھنا اور عزاداری کرنا سکھایا۔ شاباش بیٹی، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اب غور سے ساتویں معصوم کے بارے میں سنو۔ امام باقر کا نام محمد ہے اور آپ ہمارے چوتھے امام کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو امام حسن کی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت شہر مدینہ میں ہوئی۔ امام سجاد نے امام محمد باقر کی ولادت پر خدا کا بہت شکر ادا کیا۔ امام باقر بچپن ہی سے بہت نورانی شکل کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ امام باقر ایک نیک انسان ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کا کہنا مانتے تھے کیونکہ وہ خدا کے نیک بندے تھے۔ کیا وہ کربلا میں موجود تھے؟ جی ہاں بیٹا، امام باقر فقط 4 سال کے تھے جب وہ امام سجاد اور اپنے دادا امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے کربلا کے سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے سب کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں معصوم امام باقر بھی شامل تھے۔ انہوں نے کربلا، کوفہ اور اس کے بعد شام میں بہت صبر سے کام لیا۔ امام باقر اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ امام باقر اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کیا کرتے تھے اور انہیں برے کاموں سے روکتے تھے۔ اسی لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے باقر کا لقب ملا، جس کے معنی ہے علم کو مزید واضح اور آسان کر کے بیان کرنے والا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کو بھی بیان کیا۔ ہمارے امام پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نے شدید گرمی میں امام کو اتنی سخت محنت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، حلال روزی کے لیے محنت مزدوری کرنا بھی عبادت ہے۔ دادی جان کیا امام نے ہمارے لیے کوئی پیغام دیا ہے؟ جی ہاں، امام باقر نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، میرا سلام میرے شیعوں تک پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ جو شخص خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانے، اور جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ ہم اماموں سے بھی محبت کرتا ہے۔ امام نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا، ہم سب اہل بیت علم خدا کا خزانہ اور اس کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ علم کو ہم سے حاصل کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے ہی ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ امام کے علم کی شہرت بہت زیادہ تھی اور لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد کئی 100 بتائی جاتی ہے۔ امام باقر کے شاگرد امام سے حاصل کیے ہوئے علم سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ امام باقر کے ہی مشورے سے پہلی بار اسلامی سکہ بنایا گیا جس کے ایک طرف سورہ توحید اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ساری اسلامی دنیا میں اسی سکے سے خرید و فروخت کا کام کیا جانے لگا۔ امام باقر ہمیشہ سچی اور اچھی بات کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ظالموں کا مقابلہ کیا۔ ظالم اور برے بادشاہ امام سے بہت زیادہ ناخوش اور پریشان رہتے تھے کیونکہ امام کی باتیں سن کر کوئی بھی ان ظالموں کی بات نہیں مانتا تھا۔ امام باقر نے 5 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ ان میں سے ایک آخری خلیفہ کا نام ہشام بن عبد الملک تھا۔ ایک مرتبہ ہشام نے امام کی توہین کرنے کے لیے انہیں تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لینے کو کہا۔ امام کے انکار کے باوجود ہشام مقابلے میں شریک ہونے کے لیے بضد رہا، جس کے بعد امام نے لگاتار 9 تیر ایک ہی نشانے پر لگا کر سب کو حیران کر دیا، اور یوں ہشام آپ کو شرمندہ کرنے کے بجائے خود ہی ذلیل اور رسوا ہو گیا۔
اب حشام ملعون نے امام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا کوئی نہ رہے، لہٰذا اس نے امام کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ شہادت کے بعد امام کو مدینہ میں آپ کے بابا کے جوار میں دفن کیا گیا۔ لیکن بچوں یاد رکھو، جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج بھی امام محمد باقر کی احادیث ہمیں علم کی روشنی دے رہی ہیں اور امام ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں اور دل لگا کر پڑھیں تاکہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو جائیں۔